بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے مسلمان بوڑھے شخص سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ان کی عمر ہو چکی تھی۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بد نصیب بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابن صبات بغداد کا نامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشہ میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا کرتا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار ہی کر لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانہ میں بسر کر کے ایک دن ابن صبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشہ قواس سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل صحبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہ ڈالا تھا۔ آزادی کی فضائیں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے ہوئے 3 پہر رات گزر گئے، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن صبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ و بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن صبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کی چون کی ایک پرانی چٹائی بھی تھی۔ اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیا اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں پشمینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھانہ بکھرے پڑے تھے۔ ابن صبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا کہ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشمینہ کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرہ نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن صبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی مخیف تھا، جس پر ملکجے رنگ کی ایک بھی کاتی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی ایک کشادہ ٹوپی تھی۔ اس قدر نحیف و نزار ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن صبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحمت کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو، یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام
इत्मीनान के साथ कर लेंगे। इब्ने सबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तक रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर उनकी अलग अलग 2 गठरियां बांध ली। फिर अचानक उसे ख्याल आया और उसने इब्ने सबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाता हूँ, उसे पीकर तुम ताजा दम हो जाओगे। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया और इब्ने सबात आलम तहय्युर में खो गया। यकायक उसे कोई ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना भी नहीं समझ सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तेफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का भेदी मालूम होता है। इसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसीलिए वो रोशनी का सामान लेकर जब उसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूँ तो उस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने सबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने सबात को फिल वक्त सख्त भूख लग रही थी। उसने आनन फानन दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो भाई, मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशा के असूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर मुतलक कोई हक नहीं। हम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तादी का सबूत दिया है उसके पेश नजर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठरियां उठाएं और चलें। ये जवाब सुनकर अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत अमेज लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठरी तुम उठा लो और बड़ी गठरी मैं उठा लेता हूँ। जहाँ तुम कह दो मैं पहुँचा दूंगा। इब्ने सबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठरी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठरी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। नहीफ अल जन्ना अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठरी कमर पर लाद ली। उसकी खुमैदा कमर उसके बोझ से और भी खुमैदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने सबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने सबात को बहुत उजलत थी क्योंकि रात तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को ठोके देता कि तेज चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और हाँफता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी, अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेइख्तियार गिर पड़ा। इब्ने सबात ने उस पर गालियों की बौछार कर दी और फिर उसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। अजनबी जूं तू करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने सबात से माजरत करने लगा। इब्ने सबात ने गठरी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुँचे। यहाँ इब्ने सबात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठरी बाहर रखकर खंडर की दीवार पर से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठरियां बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने सबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नजर डाली जो उसके सामने खड़ा हाँप रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने सबात के सीने में पेवस्त हो गए। सियाहकारी के इस पहल के दिलो दिमाग को अजनबी के मुहय्यरुल उकूल हुस्ने सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि क्या दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने उसे क्या समझा और उसके साथ क्या सलूक किया और उसने मेरे साथ क्या सलूक
سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا، ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا، اور سپیدہ سیر نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیام گاہ ہے۔ ابن سبات نے یہ نام سن رکھا تھا لیکن شیخ کی صورت سے آشنا تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیا سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے 40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سبات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کے باہر قدم رکھا، ابن سبات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ انفعال کے آنسو نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سبات کے دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں طے کی تھی، ابن سبات نے وہ چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض و صحبت سے ہاتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سبات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اسی کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر بھی ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ